عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم. گزشتہ لیکچر میں ہم نے اردو ACC کا یعنی اسکل انہینسمنٹ کورس اس کا جو نصاب تھا اس کا ہم نے تعارف دیکھا تھا. آج کے لیکچر میں ہم اس نصاب کا پہلا جو حصہ ہے انٹرویو کا تعارف وہ دیکھیں گے. تو سب سے پہلے میں یہ بات واضح کر دوں کہ یہ جو نصاب میں شامل کیا گیا ACC کا پہلا حصہ ہے انٹرویو کا تعارف. انٹرویو دراصل کون سا انٹرویو ہونا چاہیے؟ نوکری کے لیے انٹرویو ہے یا پھر کوئی دوسروں کا انٹرویو ہم لینا؟ دراصل اسکل انہینسمنٹ کورس جو ہے اس کے ذریعے بچوں میں ایک اسکل ڈیولپ کرنا یا کوئی اسکل کو بچوں کے اندر بڑھانا، اس کی گروتھ کرنا، اس مقصد کے تحت ACC کا جو پیپر رکھا گیا ہے ہمارے سرپرست یونیورسٹی کے ذریعے، تو اس کا مقصد یہی ہے کہ بچوں میں اسکل پیدا ہو. تو اس سے ہم اگر دیکھیں گے تو یہ جو انٹرویو اور پریس کانفرنس ACC کا جو پرچہ ہے، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ انٹرویو میں اور پریس کانفرنس یہ دو ایسے الفاظ ہیں جو صحافت سے جڑے ہوئے ہیں. یعنی کہ اخبار میں شائع کرنے کے لیے جو انٹرویو لیے جاتے ہیں یا پھر کسی کتاب میں شائع کرنے کے لیے کوئی انٹرویو لینا، اس قسم کے جو انٹرویو ہوتے ہیں کوئی صحافی یا نامہ نگار کے ذریعے لیا گیا انٹرویو، تو اس انٹرویو کا ہم آج تعارف دیکھیں گے. انٹرویو ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہم کسی شخصیت کے مختلف زاویوں کا عکس دیکھتے ہیں. انٹرویو کیا ہے؟ ایک ایسا آئینہ ہے جس میں کسی شخصیت کے مختلف زاویوں کا عکس دیکھتے ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، کوئی شخصیت ہے، اس شخصیت کے جو مختلف زاویے ہیں یا مختلف جو اس کے پہلو ہیں شخصیت کے اندر، اس کا عکس ہم کو انٹرویو کے اندر نظر آتا ہے. عموماً کسی شخص کو دیکھ کر ہم کسی نہ کسی حد تک اس کے مزاج کا اندازہ کر لیتے ہیں، مگر ہمارا یہ اندازہ اس کے ظاہری بناؤ، ڈھب اور شکل و صورت پر مبنی ہوتا ہے. ہم اگر کسی شخص کو دیکھتے ہیں یا ملتے ہیں تو ہم اس شخصیت کے بارے میں اس کے ظاہر سے یا اس کے مزاج سے یا اس کے ڈھب سے یا اس کی شکل سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن اس کا جو باطن ہے یعنی ذہنی رویے، نفسیاتی عمل، فکر و تصور، حاضر جوابی اور ذہانت کا اصل اندازہ اس سے گفتگو کے بعد ہی ہوتا ہے. اب اس شخصیت کا جس سے ہم ملے ہیں، سرسری ہم اس کے بارے میں اندازہ بھی لگا چکے ہیں. کن بنیادوں پر؟ اس کے ظاہر سے، اس کے ڈھب سے، اس کی شکل سے جو ہم اندازہ لگا چکے ہیں. لیکن اس کا باطن کیا ہے؟ باطن یعنی کہ اندرونی. اور اندرونی سے مراد شخصیت کے نفسیاتی عمل کیسا ہے، اس کا فکر و تصور کیسا ہے، وہ حاضر جواب ہے یا نہیں، یا پھر اس کی ذہانت کا اصل اندازہ. اگر ہم اس سے گفتگو کریں گے، اس سے بات کریں گے تو ہمیں ہوتا ہے. اس باہمی گفتگو کے عمل میں جب مقصد شامل ہو جاتا ہے تب ہم اسے انٹرویو کا نام دے دیتے ہیں. اب یہاں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہم باہمی گفتگو
کا جو عمل کرتے ہیں یا کام کرتے ہیں اس میں ایک مقصد اگر شامل ہو جاتا ہے تب ہم اسے کیا کریں گے؟ انٹرویو کا نام دیں گے۔ مان لیجئے میں کسی شخص کو مل رہا ہوں، اس سے باتیں کر رہا ہوں، اس سے سوالات پوچھ رہا ہوں، لیکن اس میں کوئی مقصد ڈھکا چھپا نہیں ہے، ایسے ہی میں سرسری اس سے ملاقات ہو گئی اور میں اس سے تفصیلی بات کر رہا ہوں، تو اسے ہم انٹرویو نہیں کہہ سکتے۔ انٹرویو کسی ایک مقصد کے لیے کیا گیا عمل کہلائے گا۔ جیسا کہ اگر میں کسی شخص سے ملاقات کرتا ہوں اور اس سے کچھ سوالات جس میں نفسیاتی عمل ہے اس کا یا نفسیاتی رویہ ہے، فکر و تصور ہے، حاضر جوابی ہے اور ذہانت ہے، اس سے متعلق میں اگر اس سے سوالات کرتا ہوں وہ بھی کسی مقصد کی خاطر، مان لیجئے کوئی الیکٹرانک میڈیا پر شائع کرنا ہے، نشر کرنا ہے، یا پھر کسی کتاب میں شائع کرنا ہے، تو اس کے لیے جو کام کیا جاتا ہے یا اس کے لیے جو یہ عمل گفتگو کا عمل ہوگا وہ انٹرویو کہلائے گا۔ اس کے برخلاف میں کسی سے ملاقات کرتا ہوں، اس سے وہی عمل دہراتا ہوں لیکن اس کے پیچھے کوئی میرا مقصد نہیں ہے۔ وہی عمل سے مراد نفسیاتی عمل کے بارے میں معلومات لے رہا ہوں، اس کی فکر و تصور، اس کی حاضر جوابی اور ذہانت کے بارے میں گفتگو تو کر رہا ہوں لیکن میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میں صرف بس اس کو جاننا چاہتا ہوں، اس شخص کو سب کے سامنے میں اس کو پیش کرنا نہیں چاہتا، تو اسے ہم انٹرویو نہیں کہیں گے۔ اب یہ جو انٹرویو ہوتے ہیں اخبارات میں شائع کرنے یا ریڈیو ٹیلی ویژن پر نشر کرنے کے لیے لیے جاتے ہیں، تو یہ جو انٹرویو لیے جاتے ہیں ایک خاص مقصد کی خاطر، ایک تو اخبارات، دوسرا ٹیلی ویژن، تیسرا ریڈیو پر نشر کرنے کے لیے لیے جاتے ہیں۔ اب ملازمت کے لیے بھی انٹرویو لیے جاتے ہیں لیکن ان کا تعلق صحافت سے نہیں ہے۔ جو ملازمت کے لیے انٹرویو لیے جاتے ہیں ان کا تعلق صحافت سے نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے انٹرویو کی تکنیک مشینی تقاضوں اور پیشکش کے مختلف انداز کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے۔ البتہ مواد اور مقصد کے اعتبار سے اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے انٹرویو میں کافی حد یکسانیت اور مماثلت ہوتی ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ دیکھیے، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے لیے جو انٹرویو کی تکنیک ہوتی ہے مشینی تقاضوں اور پیشکش کے مختلف انداز کی وجہ سے مختلف ہوتی ہے۔ ٹیلی ویژن پہ جو اور ریڈیو پر جو انٹرویو نشر کیے جاتے ہیں ان کی جو تکنیک ہوتی ہے اس میں مشینی تقاضے ہوتے ہیں، اس لیے اس کا جو انداز ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے، لیکن مواد اور مقصد کے اعتبار سے اخبارات، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے انٹرویو میں کافی حد تک یکسانیت اور مماثلت ہوتے ہیں۔ یعنی اخبارات میں جو انٹرویو شائع کیے جاتے ہیں وہ اخبارات میں جس مقصد اور مواد دونوں کے اعتبار سے اگر ہم موازنہ کرتے ہیں اخبارات کے انٹرویو کا، ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے انٹرویو کا، تو ان میں کافی حد تک یکسانیت و مماثلت، یعنی کہ ایک جیسی مواد دکھے گا، ایک جیسا مقصد دکھائی دے گا۔ صحافتی انٹرویو کا آغاز اخباری انٹرویو سے ہوا ہے اور صحافتی انٹرویو کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اخباری انٹرویو سے ہی ہوتا ہے۔ یعنی کہ صحافت میں اگر انٹرویو کا ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے صحافتی انٹرویو میں اخباری انٹرویو کا مطالعہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے انٹرویو کا یہ تھا تعارف، جس میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انٹرویو ایک ایسا آئینہ ہے جس میں ہم کسی شخصیت کے مختلف زاویوں کا عکس دیکھتے ہیں اور خاص طور پر جو ظاہر اس کا ہوتا ہے اس شخصیت کا، اس کا مزاج ہے،
ظاہری بناؤ ہے، ڈھب اور شکل و صورت ہے، اس کا تو ہم ظاہر سے اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن اس کے باطن کو جاننے کے لیے ذہنی رویے، نفسیاتی عمل، فکر و تصور، حاضر جوابی اور ذہانت کا اصل اندازہ اس سے گفتگو کے بعد ہی ہوتا ہے، اور کسی مقصد کی خاطر اس باہمی گفتگو کو ایک مقصد کی مقصد شامل کر کے ایک باہمی گفتگو کی جاتی ہے کسی سے، تو اسے ہم انٹرویو کہتے ہیں۔ یہ تھی انٹرویو کی تعریف۔ آئندہ لیکچر میں ہم نصاب کا دوسرا حصہ دیکھیں گے۔ شکریہ۔